السلام علیکم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اس وقت سورج گرہن ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا ہاں۔ میں نے بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اس مقام پر مجھے دو چیزیں دکھائی گئیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ مجھے جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا قبروں میں امتحان ہوگا جو دجال کے فتنے کے برابر یا اس کے قریب ہوگا۔ مومن سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ جواب دے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کی بات قبول کی، ایمان لائے اور ان کی پیروی بھی کی۔ اسے کہا جائے گا اطمینان سے سو جاؤ، ہم جانتے ہیں کہ تم مومن ہو۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ سورج گرہن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی، اس لیے ہمیں بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ گرہن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، نماز اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جنت اور جہنم کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے۔ قبر میں انسان کا ایمان اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ بھی آزمایا جائے گا۔ سچا مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اقرار کرے گا۔ صرف لوگوں کی بات سن کر ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ دل سے یقین اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں موت اور قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔